السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محفوظ شہریار بنگلہ دیش سے۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا عورت مائک پر یا ٹی وی پر زور سے نعت پڑھ سکتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ ایک سوال ہے کہ میلاد شریف کی ایسی محافل جن میں صرف عورتیں ہی شریک ہوتی ہیں، ان میں عورتیں اتنی بلند آواز سے تلاوت قرآن پاک، نعت اور بیان کر سکتی ہیں کہ ان کی آواز محفل سے باہر غیر محرم مردوں تک جائے یا نہیں کر سکتی؟ ذرا دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم رسول محتشم محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا کثیر برکات و حسنات کا موجب ہے۔ اس کی فضیلت و برکت قرآن پاک سے بھی خوب ظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے رحمت و فضل پر خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوش رہیں، وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ اپنے رحمت پر خوشی منانے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور بلا شک و شبہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے مبعوث فرمانے پر احسان بھی جتایا ہے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ یہ سورہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تھی۔ تو پہلی آیت کریمہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے، دوسری میں نعمت ہونے کا ذکر ہے۔ پھر جب حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم رحمت و نعمت ہے تو ان کا میلاد منانا، ان کے فضائل میں محافل کا اہتمام کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار و چرچا کرنا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اظہار نعمت اور اس کا چرچا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 11، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا ایسی عظمت اور فضیلت والا کام ہے کہ اس کی برکتیں نہ صرف مسلمانوں بلکہ کافروں کو بھی پہنچتی ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، تو جب ابو لہب مرا اس کے بعض گھر والوں نے اس سے برے حال میں دیکھا۔ اس نے ابو لہب سے کہا کہ تم نے ہم سے جدا ہونے کے بعد کیا پایا؟ ابو لہب نے کہا، تمہارے بعد میں نے کوئی بھلائی نہیں پائی سوائے اس کے کہ مجھے اس انگلی سے سویبہ لونڈی کو آزاد کرنے کے بدلے میں پانی پلایا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270 پر ہے۔ صحیح بخاری کی اس روایت کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں میلاد شریف والوں کے لیے حجت ہے کہ جو تاجدار رسالت کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ باوجود یہ کہ ابو لہب کافر تھا اور اس کی مذمت قرآن میں نازل ہو چکی ہے، جب اس نے حضور کی میلاد کی خوشی کی اور اس نے اپنی باندی کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کر دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حق تعالیٰ نے اس کا بدلہ عنایت فرمایا۔ یہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34 پر ہے۔ نیز جہاں تک عورتوں کا میلاد کی محافل و مجالس میں نعتیں، بیانات و قرآن پاک پڑھنے کی بات ہے، تو ان کا میلاد و دیگر ذکر و اذکار کی محافل منعقد کرنا بھی جائز ہے اور موجب اجر و ثواب ہے، لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ عورت کی آواز نہ محرموں تک نہ جائے،
ورنہ یعنی اگر عورت کی آواز اتنی بلند ہو کر غیر محرموں کو اس کی آواز پہنچے گی تو اس کا اتنے بلند آواز سے پڑھنا ناجائز اور گناہ ہوگا، خواہ اس کا یہ پڑھنا گلی میں ہو یا کھلے کمرے یا کسی اور جگہ، کہ عورت کی خوش الحانی اجنبی سنے محل فتنہ ہے اور اسی وجہ سے ناجائز ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف جلد 22 صفحہ نمبر 240 پر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے اور عورت کی خوش الحانی کے اجنبی سنے محل فتنہ ہے۔ دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں عورت کا خوش الحانی سے بآواز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمہ کی آواز جائے حرام ہے۔ نوازل امام فقیہ ابو اللیث میں ہے نغمۃ المرآت عورہ، یعنی عورت کا خوش آواز کر کے کچھ پڑھنا عورت یعنی محل ستر ہے۔ اور فتاوی رضویہ میں ہے کافی امام ابو البرکات نصفی میں ہے کہ لا تلبی جہرن لأن صوتها عورہ، یعنی عورت بلند آواز سے تلبیہ نہ پڑھے اس لیے کہ اس کی آواز قابل ستر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر محفل کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں تو بغیر مائک کے کریں اور نامحرموں کو دور رکھیں، حدود شرع میں رہ کر کے کریں، ورنہ ثواب کے بجائے گناہ لینے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس میں ایک اور بات کا خلاصہ رہ گیا تھا، وہ ایک پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا کوئی عورت برقع یا نقاب پہن کر ٹیلی ویژن پر نعت خوانی کر سکتی ہے؟ دیکھیے عورت کے لیے نعت شریف پڑھنا جائز ہے اور موجب اجر و ثواب ہے، لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ عورت کی آواز نامحرموں تک نہ جائے، ورنہ یعنی اگر عورت کی آواز اتنی بلند ہو کہ غیر محرموں کو اس کی آواز پہنچے گی تو اس کا اتنے بلند آواز سے پڑھنا ناجائز و گناہ ہوگا، خواہ اس کا یہ پڑھنا گھر میں ہو، محلے میں ہو، گلی میں ہو، کھلے کمرے میں ہو یا ٹیلی ویژن پر ہو، کہ عورت کی خوش الحانی کے اجنبی سنے محل فتنہ ہے اور اسی وجہ سے ناجائز ہے۔ لہذا ٹیلی ویژن پر نعت پڑھنا عورت کے لیے مطلقاً ناجائز ہے، چاہے مکمل باپردہ رہ کر ہی کیوں نہ پڑھے، کیونکہ ٹیلی ویژن غیر محرم بھی دیکھتے اور سنتے ہیں اور ان تک بھی عورت کی خوش الحانی والی آواز پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے نعت پڑھنا جائز نہیں۔ اللہ عالم ثم رسولہ العالم۔